بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن نماز کو ادا کرنے کا جو صحیح سنت طریقہ ہے ہم بسا اوقات اس کو صحیح طریقے سے باقاعدہ طور پر سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری ہماری غلطیاں نماز کے اندر رہ جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نماز کو ادا کرنے کا پراپر طریقہ سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کریں گے کہ جو ہم سے روزانہ کی بنیاد پر نماز میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نماز کو مکمل طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اس انداز میں کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جانب قبلہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بعض ایسے ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی جانب کر لیتے ہیں، چہرے کی جانب، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہیں تو آپ کے ہتھیلیوں کا رخ جانب قبلہ ہو اور آپ کے انگوٹھے کا جو یہ سرا ہے یہ آپ کے کان کی لو سے ٹچ ہو۔ پھر جب اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ کو آل لمبا کر دینا یہ بھی غلط ہے، اس طرح اکبر کو اکبار کہہ دینا یہ بھی غلط ہے، بلکہ نارمل انداز میں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں تو بعض لوگ یہاں پر بھی ایک غلطی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ باندھنے سے پہلے نیچے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیا۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی انگلی اور آپ کا انگوٹھا اس سے اپنی کلائی کے ارد گرد حلقہ بنا لیں اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اپنی کلائی کی پشت کے اوپر رکھیں، تو اس انداز سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اور قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں نماز میں تو آپ کی نگاہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح قیام میں صحیح کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، بہت زیادہ کھلے ہوئے نہ ہوں، تقریباً 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اور ساری جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ جانب قبلہ ہو۔ اس کے بعد آپ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور ساتھ والی سورت ملائیں گے۔ اگر آپ منفرد نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی نماز ہو، تو آپ صرف ثنا پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور ساتھ والی سورت امام صاحب پڑھیں گے، چاہے نماز سری ہو چاہے نماز جہری۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع میں جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ رکوع میں جب آپ پہنچ جائیں تو آپ کا جو سر ہے اور آپ کی جو پشت ہے یہ بالکل مساوی یعنی برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سر بہت زیادہ نیچے ہو یا بہت زیادہ اٹھا ہوا ہو۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر اور پشت بالکل برابر ہو۔ اور رکوع کے اندر آپ نے گھٹنوں کو اس انداز سے پکڑنا ہے کہ انگلیاں پھیلا کر مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک انگوٹھا اس جانب ہو اور 4 انگلیاں اس جانب ہو اور اس انداز سے آپ گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں۔ صحیح جو سنت کے مطابق طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کی 4 انگلیاں اس طرح کھلی ہوئی ہوں اور پھر مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں، اور حالت رکوع میں آپ کی نگاہ پشت قدم یعنی آپ کے قدموں کی پشت پر ہونی چاہیے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم یا 5 بار یا 7 بار کہنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔
رکوع سے اٹھیں آرام سے بالکل معتدل کھڑے ہو کر پہلے ربنا لک الحمد کہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کی جانب جائیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکنے ہیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ، اس کے بعد آپ کی ناک زمین پر لگے گی اور اس کے بعد آپ کی پیشانی۔ یہ سجدہ کرنے کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور جب سجدے سے اٹھنا ہے اوپر کی جانب تو اس کا متضاد، اس کا الٹ کرنا ہے، یعنی پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ، اور آخر میں گھٹنے آپ کے زمین سے اٹھنے چاہیے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی نگاہ اپنی ناک کی جانب رکھنی ہے، اپنی ناک کی جانب آپ کی نگاہ دوران سجدہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں کی نوک حالت سجدہ میں زمین پر لگاتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں سجدہ کی حالت میں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہونا چاہیے۔ ایسے بھی دونوں پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ تو زمین پر حالت سجدہ میں لگنا یہ واجب ہے۔ سجدے میں آپ کی کونیاں زمین پر بچھی ہوئی نہ ہوں بلکہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، آپ کے بازو آپ کی کروٹوں سے جدا ہوں اور آپ کی رانیں آپ کے پیٹ سے جدا ہونی چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے سنت کے مطابق سجدہ ادا کرنے کا۔ اور پھر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار یا 7 بار پڑھنا چاہیے۔ جب پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر بیٹھیں تو اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور کم از کم اتنی مقدار میں بیٹھیں کہ جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے میں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی یہ کہنا بھی مستحب ہے۔ اور اس دوران ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ جانب قبلہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں اور جلسہ نہیں کرتے، ہلکا سا سر اٹھا کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ درست طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے کہ آپ ایک سجدہ کر لیں تو اطمینان سے بیٹھیں، اور پھر جب آپ کا جسم پرسکون ہو جائے پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، اور دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی انداز میں کرنا ہے جس طرح ہم نے آپ کو پہلا سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور جب آپ نے جلسہ میں بیٹھنا ہے یا آپ نے قعدہ کے اندر بیٹھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھنا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں، تو ان دونوں کے بیٹھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں اس انداز میں کھڑا کرنا ہے کہ اس کی ساری انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہونا چاہیے، اور بایاں پاؤں کو آپ نے بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے۔ قعدہ اخیرہ میں آپ نے التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنی ہے۔ التحیات جب آپ پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جو ہم نے انگلی اٹھانی ہوتی ہے، اس کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آپ کی یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے ساتھ والی انگلی یہ آپ کی ہتھیلی کے ساتھ مل جائیں، اور آپ کی یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھا اس کا اس انداز میں حلقہ بنے گا۔ اب ہوگا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر ہاتھ فوراً آپ نے سیدھا کر دینا ہے، اس انداز سے حلقہ بنے گا۔ تب کہیں گے اشہد ان لا پہ آپ نے انگلی اٹھانی ہے، اور الہ الا اللہ پہ انگلی کو بھی نیچے گرا دینا ہے، اور ساتھ ہی ہاتھ کو بھی آپ نے کھول دینا ہے۔ تو یہ آپ کا تشہد اس انداز سے مکمل ہوگا۔ اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ سلام پھیرتے وقت اگر جماعت میں ہوں تو ساری صف کا جائزہ لیتے ہیں، کون کون آیا کون کون نہیں آیا، یا اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں تو پوری مسجد کو گھورتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ سلام پھیریں تو آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پہ ہونی چاہیے، اس جانب سلام پھیریں تو آپ کی نگاہ آپ کے اس کندھے کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو اس انداز سے جب آپ ساری سنتوں کا، سارے مستحبات کا اور سارے نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں سکون بھی آئے گا، اور آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔